بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت پیغمبر اسلام کا یہ سلسلہ اس تقریر کے ساتھ 8ویں سال میں داخل ہو رہا ہے. الحمدللہ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ مسلسل گزشتہ 7 سالوں میں اس اہم ترین ذکر کو یہ سننے کی حد تک بھی ثواب دلواتا ہے اور مقام عمل میں بھی بار بار انسان کی رہبری اور ہدایت کرتا ہے. گزشتہ 7 سال مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا. اگرچہ سال میں صرف 4 یا 4.5 مہینے اس عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی 114 تقاریر پچھلے سال تک مکمل ہو چکی تھی، اور آج کی یہ تقریر جو 8ویں سال کی پہلی تقریر ہے، مجموعی اعتبار سے اس سلسلے کی 115ویں تقریر ہوگی. اور امکان یہی ہے کہ یہ اس سال اور یہ زیادہ سے زیادہ آئندہ سال جس انداز سے ہم سیرت رسول کو بیان کر رہے ہیں یہ سلسلہ مکمل ہو جانا چاہیے. 114ویں تقریر جنگ خیبر کا بیان چل رہا تھا، اور میری پوری کوشش کے باوجود پچھلے سال کی آخری تقریر میں بھی یہ بیان مکمل نہیں ہو سکا تھا. ان تمام افراد کے لیے جو کیسٹوں میں یہ تقاریر سنا کرتے ہیں، شاید کوئی ایسی پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہ 114ویں تقریر کے بعد تقریر نمبر 115 کو حاصل کر لیں. لیکن وہ مجمع جس سامنے بیٹھ کے تقریر سنتا ہے، اس کے لیے شاید مشکل ہو جائے اگر میں 7 مہینے پہلے کی تقریر سے آج کی تقریر کو دوہرائے بغیر ربط دے تو شاید سمجھ میں نہ آئے کہ آج کیا بات ہو رہی. چنانچہ ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو ریکارڈڈ تقریر سنتے ہیں، کچھ باتوں کو اس لیے دہرانا ہے کہ غزوہ خیبر کا بیان تقریباً مکمل ہو چکا تھا، لیکن خیبر سے رسول خدا کی واپسی بس یہ بیان رہ گیا تھا. واقعات بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے، اس لیے آج کی تقریر میں یہ بیان مکمل تو ہو جائے گا. لیکن وہی میری معذرت کہ غزوہ خیبر کی 6 تقاریر آپ نے پچھلے سال سنی، اور انہی سے مربوط، انہی سے متصل، انہی سے منسلک 7ویں اور آخری تقریر اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنی حد تک یہ کوشش کی کہ سیرت رسول کے جو تاریخی واقعات پیش آتے رہے، جہاں جہاں وقت اجازت دے، اس حوالے سے اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کی ذمہ داریاں بھی ہم اور آپ سمجھ لیں. سیرت رسول کا یہ سلسلہ فقط ایک تاریخی واقعات پر مشتمل نہ رہے. اس لیے آج کی اس تقریر کی ابتدا میں بھی 2 ایسے مسئلوں کی جانب توجہ مبذول کرا دی جائے جس کا تعلق جنگ خیبر کے اختتامی مراحل سے ہے. اور وہ یہ کہ اس وقت غزوہ خیبر ہمارے سامنے پہلا اہم ترین پیغام تو یہ دیا کہ اسلام میں مؤلفۃ القلوب یا تعلیق قلب کی کتنی اہمیت ہے، اور اس تعلیق قلب کی منزل پر ان لوگوں کو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے جو دین کے لیے، جو اللہ کے لیے زیادہ قربانیاں دے
بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا اشارہ کر کہ مثلا ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد بھی بعض صاحبان ایمان کو یہ شکایت ہو گئی کہ ہمارے ذہن میں جو تصور اور خیال تھا اس اسلامی انقلاب کے بعد ہمیں وہ اہمیت نہیں دی گئی اور ہمارے مقابلے میں بعض اوقات دشمنوں کو یا غیروں کو زیادہ اہمیت دی گئی. یہ ایک بہت ہی واضح مثال میں نے پیش کر دی، ورنہ اس کے علاوہ پریکٹیکل لائف یا عملی زندگی جب انسان دین کا کام کرنے نکلے گا تو بعض اوقات اس کے سامنے ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ اپنے مخلص وفادار اور قریبی ساتھیوں کو نظر انداز کر کے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کرنا پڑتا جو بہت بعد میں اس تحریک میں شامل ہوئے، اور یہی وہ منزل ہے جسے اسلام نے تعلیف قلب یا مؤلفۃ القلوب کا نام دیا. جنگ حنین میں اس کی تفصیل آئی کہ پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دلوائے، اور وہ لوگ جو شروع سے ہی پیغمبر کا ساتھ دے رہے اور مکے کی زندگی میں بھی انہوں نے پیغمبر کے ساتھ تمام مصیبتوں کو برداشت کیا، اور مدینے کی زندگی میں بھی جس وقت یہ فتح مکہ کے بعد والے مسلمان بدر و احد میں اسلام کے مقابلے میں آ رہے تھے، وہ پرانے مجاہدین اسلام کی مدد اور حمایت کر رہے تھے، لیکن پیغمبر ان کو آدھا حصہ دے رہے اور نئے مسلمانوں کو زیادہ حصہ دے رہی. یہاں تک کہ انصار مدینہ کو تو یہ عمل اتنا عجیب لگا کہ باقاعدہ طور پر وہ رسول کے پاس جا کے احتجاج کرتے کہ اے اللہ کے رسول، یہ مکے والے جو مکہ فتح ہونے کے بعد آج اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے، جب انہوں نے آپ کو مکے سے نکالا اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی، اس وقت ہم نے آپ کی حمایت کی، اس وقت ہم نے آپ کے لیے اپنے شہر، اپنی جائیداد، اپنے مکانات وقف کر دیے، لیکن آج جب بظاہر اسلام کو ترقی مل گئی ان پرانے لوگوں کو بھلا کے نئے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی. باقاعدہ یہ تاریخ کے اوراق پر مدینے کے ان انصاریوں کا احتجاج ہے جنہوں نے ہجرت کے موقع پر مسلمانوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا. اور اسی طرح زکوٰۃ جو قیامت تک رہنے والا مسئلہ، اس کی تقسیم میں بھی یہ مسئلہ آتا کہ زکوٰۃ جہاں ایک طرف شیعہ غریب و مسکین کو دی جائے وہاں دوسری جانب بعض اوقات کافروں تک کو یہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی تاکہ ان کی حمایت کو حاصل کیا جائے اور انہیں اسلام کے قریب لایا جائے. یہ عمل ایک ایسا عمل کہ جس میں جو پرانا حمایتی، جو پرانا وفادار، جو پرانا جانثار، اسے اور قربانیوں کے علاوہ قربانی بعض اوقات یہ بھی دینا پڑتی جو کہ اسلام کی مصلحت اور تبلیغ دین میں اس مسئلے کو بار بار دہرانا پڑتا. اس لیے میں یہ 5-7 منٹ آپ کے لے گیا. آئیے اب جنگ خیبر میں چل کے دیکھیں کہ اتنی میری گفتگو کا غزوہ خیبر سے کیا ربط ہے. غزوہ خیبر اختتام کو پہنچا، آخری قلعہ فتح ہو چکا. خیبر 7 چھوٹے چھوٹے قلعوں، 7 قلعوں کے مجموعے کا نام، جس میں 6 قلعے چھوٹے تھے اور 7واں قلعہ جو اصل میں عرب و اندر کا قلعہ تھا وہ سب سے بڑا تھا. یہ 7 کے 7 قلعے فتح ہو گئے اور اس کامیابی کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو گئے، اور اسی دوران پیغمبر اسلام کو زہر دینے کا واقعہ بھی پیش آیا اور پیغمبر اسلام کی شادی بھی ہوئی سردار خیبر صفیہ بنت حی کی بیٹی سے. وہ سارے واقعات سال گزشتہ یعنی 114ویں تقریب میں بیان ہو چکے. اب اس کے بعد وہ منزل آ رہی کہ خیبر سے وہ مال غنیمت ملا جس کی تفصیل الحمدللہ مجالس کے اندر آپ علماء کرام اور ذاکرین سے سنا کرتے. اس کثیر تعداد کہ پہلی مرتبہ گویا مدینے والوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور اس کثیر تعداد میں کہ خیبر کے مجاہدوں کا مال غنیمت جب ان کے انتقال کے بعد ان کے وارثوں میں تقسیم ہوا تو سونے اور چاندی کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے تھے کہ اسے کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا. یہ سارا مال غنیمت خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو رہا، اور میں یہ تفصیل کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ خیبر اتنی دولت، پوری یہودیت کی جو جمع شدہ دولت کہ پورے عرب میں بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً پوری دنیا میں اس دولت کی شہرت تھی. جب یہ مسلمانوں کے پاس آئی تو پیغمبر نے صرف ان مسلمانوں کو
اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا جو خیبر کی لڑائی میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن بنو غطفان وہ سامنے آ رہے اور وہ کلیم کر رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے کہ اے رسول، اگر جو وہ پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے، ان کے لفظ تو میں اپنے لفظ سے بیان کر رہا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، اس مال غنیمت میں ہمارا بھی حق اور ہمارا بھی حصہ، اس لیے کہ ہم خیبر کے اتنے قریب تھے اور پھر بھی ہم نے خیبر والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اب دیکھیے، یہی وہ واقعہ جس کی خاطر میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے پچھلے سال کی ایک تقریر کا ایک حصہ دہرانا پڑے گا۔ خیبر کے سلسلے کی جو پہلی تقریر اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول مدینے سے نکلے تو کیوں نکلے؟ اس لیے کہ اطلاع ملی کہ جب خیبر والوں کو یہ پتہ چلا کہ مکے کے کافروں نے مسلمانوں سے ایک صلح نامے پہ دستخط کر لیے اور مکے کے کافر اب مسلمانوں کے خلاف میدان میں آنے کو تیار نہیں، ورنہ اس سے پہلے اسی طرح سے تو اینٹی اسلام تحریک چل رہی تھی، اسلام کے خلاف جو تحریک تھی وہ اسی طرح تو چل رہی تھی کہ پیسہ آتا تھا خیبر اور افرادی طاقت، مین پاور یا فوجیں آتی تھی مکہ، یہاں کی فوج ہے، وہاں کی دولت ہے اور مدینے پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ کے ذریعے وہ سلسلہ تو ختم کر دی، ایک فریق اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے۔ اب خیبر والوں کو پتہ چل گیا کہ دولت ہمارے پاس ہے لیکن افرادی طاقت، فوجیں، لشکر یہ سب ہم کو نہیں مل سکیں، تو انہوں نے اپنے لشکر کو خود جمع کرنا شروع کیا۔ پیغمبر کو اطلاع میں کہ مدینے کے قریب یعنی مدینے اور خیبر کے درمیان عربوں کا دوسرا بڑا قبیلہ، سب سے بڑا قبیلہ عرب میں قریش، اس کے بعد خیبر کے علاقے میں جو سب سے بڑا قبیلہ تھا عربوں کا بنو غطفان، خیبر والوں نے ان سے ریکویسٹ کی، ان کے نام خط لکھا اور کہا کہ ہم اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ۔ پرانے زمانے میں جب یہ کہا جائے کہ فلاں قبیلہ بڑا ہے یا فلاں قبیلہ چھوٹا، اس کا مطلب صرف تعداد اور آبادی ہوگی۔ پرانا زمانہ ہر قبیلے کی طاقت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں، تو کہا کہ تم سب سے بڑے قبیلے والے آؤ ہماری حمایت کرو، آؤ اپنے لشکر لے کے ہمارا ساتھ دو اور پھر ہم اور تم مل کے مدینے پہ حملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی، پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ مدینے سے خیبر کی جانب سفر اختیار کیا، بلکہ اتنی تیزی کے ساتھ پیغمبر چلے کہ بنو غطفان والے اپنی فوج لے کے خیبر جا رہے، پیغمبر ان کے درمیان کے راستے پہ آ گئے اور خیبر اور بنو غطفان کی جو سپلائی لائن تھی اس کو کاٹ کے رکھ دی۔ بنو غطفان اپنے گاؤں سے یا اپنی آبادی سے نکل چکے تھے، آدھے راستے میں آئے تھے، اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام اسی راستے میں آگے کھڑے، یعنی وہ اور خیبر والے نہیں ملے، اس سے پہلے ہی ان کو مسلمانوں سے لڑنا پڑے، وہ اپنے آپ میں اتنی ہمت و طاقت نہیں پا رہے۔ اور بعض مورخین نے لکھا، یہ ساری تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، میں اس کی ریپیٹیشن یا تکرار پہ معذرت خواہ ہوں۔ بعض مورخین نے لکھا کہ کچھ مسلمانوں نے ایک عقل مندی یہ کی کہ وہ بنو غطفان کے لشکر میں بھیس بدل کے پہنچ گئے اور انہوں نے یہ افواہ وہاں پہ پھیلانا کہ تم اپنے گاؤں کو، اپنی آبادی کو چھوڑ کے خیبر جا رہے، ارے اسلامی لشکر پیچھے سے تمہارے شہر پہ حملہ کر دے گا۔ اب ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کا مال و اسباب وہ سب تو ان کے شہر میں۔ یہ خبر سنی اور یہ بھی پتا چلا کہ ہمارا خیبر والوں سے رابطہ نہیں ہوگا، بیچ میں اللہ کے رسول یعنی پیغمبر کو یہ فائدہ ہو گئے کہ اس قبیلے سے الگ لڑے، اس قبیلے سے الگ لڑے، مشترکہ لشکر نہیں بننے پا رہا، متحدہ فوج تیار نہیں ہونے پا رہی۔ ان دو چیزوں نے بنو غطفان کے لوگوں کا حوصلہ پست کر دیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم آخر پرائی آگ میں کیوں کودیں، ہم خیبر والوں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں۔ وہ لشکر واپس چلا گئے۔ واپس کیوں گئے؟ یہ معلوم کر کے کہ پیغمبر بیچ راستے میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور واپس کیوں گیا؟ یہ خبر سننے کے بعد جو افواہ تھی کہ مسلمان پیچھے سے تمہارے شہر پہ آ کے حملہ کر دیں گے، واپس اس لیے گئے۔ لیکن جب خیبر فتح ہو گئے، مال غنیمت کی تقسیم شروع، تو مال غنیمت کا اصول یہ ہوتا کہ میدان میں جہاد کرنے والوں کو مال غنیمت ملتا اور ان قبیلوں کو مال غنیمت دیا جاتا جنہوں نے جنگ کے دوران لشکر اسلامی کی کوئی حمایت کی۔ اور اسی ایک مسئلہ یہ بھی کہ اس قبیلے کو بھی مال غنیمت دیا جاتا کہ جس نے مسلمانوں کی درخواست پر
دشمنوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. دیکھیے 3 قسم کے افراد کو مال غنیمت ملتا. جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کا تو حق. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی کہ جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں، کافروں کے قبیلے، لیکن مسلمانوں کی حمایت میں فوج لے کے آ جائیں، انہیں بھی مال غنیمت ملنا چاہیے. مگر تیسری کیٹیگری، تیسری قسم ان قبیلوں کو بھی پیغمبر مال غنیمت دلوا دیا کرتے ہیں جو دشمن کا ساتھ دینے والے، لیکن مسلمانوں کا قاصد ان کے پاس پہنچے اور کہے کہ تم سے درخواست یہ نہ ہمارا ساتھ دو نہ ان کا ساتھ دو، ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل سکتا ہے. لیکن شرط یہ کہ مسلمان لشکر ان سے جا کے درخواست کریں. بنو غطفان جہاں معاملہ بالکل الٹا، وہ یہودیوں کی مدد کو جا رہے ہیں، آدھے راستے سے کیوں واپس گئے؟ کسی مسلمان نے ان سے درخواست نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں پایا اس لیے واپس گئے. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی اور دیکھا کہ اس کثیر تعداد میں مال غنیمت مل رہا، وہ بھی اپنا ایک ڈیلیگیشن یا وفد لے کے رسول کے پاس آ گئے اور کہا کہ اے رسول، آپ کے طریقہ کار کے مطابق مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ. مسلمان معاملات کو جاننے والے جذباتی اور جوشیلے نوجوان وہ آگے بڑھے اور کہا تمہارا کیسے حصہ؟ کون سا ایسا قانون ہے کہ تمہیں بھی مال غنیمت ملے؟ تو کہا کہ ہمارا حصہ ایسا کہ یہاں پر یہودی لڑتے رہے اور ہم نے یہودیوں کی بار بار کی درخواست کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم غیر جانبدار بن گئے. جبکہ اصل قانون یہ ہے کہ اگر مسلمان درخواست کریں کہ تم اس جنگ میں حصہ نہ لینا تو مال غنیمت ملتا. یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہودیوں کی درخواست کے باوجود آپ کا ساتھ دیا، جبکہ یہ جملہ بھی ان کا غلط تھا. وہ لشکر لے کے آئے، آدھے راستے سے واپس گئے، اپنے شہروں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو خطرے میں محسوس کر کے واپس گئے، اسلامی لشکر سے ڈر کے واپس گئے. لیکن پھر بھی جھوٹی بات، یہ غلط بیانی کی جا رہی. اور جو مسلمان کوئی حقیقت کو جانتے، جذباتی اور جوشیلے نوجوان آگے بڑھ، ان کی نیت صحیح بھی ہو اور ان میں کچھ شاید اس لیے بھی آگے گئے ہوں گے کہ اگر ان کو مال غنیمت مل گئے تو اتنا ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، جتنے زیادہ دعوے دار ہو جائے اتنا ہر ایک کا حق کم ہوتا. لیکن پیغمبر نے ان کو چپ کرا دیا، خاموش کرا دیا. اور بنو غطفان جو سراسر غلط بیانی کر رہے ہیں اور پھر جو غلط بیانی بھی کر رہے ہیں اس پر بھی ان کا کوئی حق نہیں بنتا. وہ صرف اتنا کہہ رہے کہ خیبر کے یہودیوں نے ہم سے مدد مانگی اور ہم نے ان کی مدد نہ کی، اس پہ مال غنیمت نہیں ملتا. مسلمان اگر کہتے تو مال غنیمت ملتا. جھوٹ بھی بولے اور ایسا جھوٹ کہ اس جھوٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن وہی بات کہ پیغمبر اسلام یہ اللہ کے رسول کی رحمت کا ایک پہلو اور پیغمبر اسلام کی سیاست کا ایک حصہ، معاذ اللہ وہ دنیاوی سیاست نہیں، وہ سیاست الہیہ کہ جس میں یہ کہا جاتا کہ اپنوں سے زیادہ کبھی غیروں کا خیال کرنا پڑتا اور لوگوں کے دل اپنی جانب کھینچنا پڑتے. چنانچہ بعض اوقات اخلاق کا رسالت کا تقاضا یہ کہ اگر غلط بیانی بھی کی جا رہی، کیونکہ حق و باطل کا مسئلہ تو ہے نہیں، کوئی گمراہی کا مسئلہ تو ہے نہیں، فقط اس لیے کہ جھوٹے کو اس کے منہ پہ ہمیشہ جھوٹا کہنا واجب نہیں ہوتا. یہ پہلو سمجھانے کے لیے پیغمبر نے ان نوجوانوں کو خاموش کرا دیا اور کہا کہ اس مال غنیمت میں سے بھی، اس مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دیا جائے. اس کے اثرات بعد میں مسلمانوں کو پتہ چلے. اس وقت تو بعض جوشیلے نوجوان تاؤ کھا کے رہ گئے کہ ارے ایک تو غلط دعویٰ کر کے آئے اور وہ جو جھوٹ بولا اس پر بھی ان کا حق نہیں، پیغمبر نے ان کی بات کو کیوں مان لیا؟ ہم جانثار، ہم قربانی دینے والے، ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والے، ہمارا حصہ کاٹ کر ان کو عطا کیا جا رہا. لیکن بات جب یہ بنو غطفان نے اسلام قبول کیا تو پتا چلا کہ پیغمبر اسلام کے رحمت کے اس پہلو سے بھی بہرحال اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا. تو تحریکوں میں حصہ لینے والے، تبلیغ کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے والے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کبھی کبھار اسلام کی مصلحت اس چیز کا تقاضا کرتی کہ اپنوں سے زیادہ غیر کو ترجیح دی جائے، اپنوں سے زیادہ غیر کا خیال رکھا جائے. اس کا نام ہے تعلیم قلب. اب اس سلسلے کا ایک جملہ میں شروع تقریر ایران کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا. اور آئیے اسی غزوہ خیبر کا ایک اور اہم پہلو ہمارے سامنے آ رہا کہ اگر کوئی شخص دولت کی لالچ یا اپنے کسی مفاد کی خاطر دین خدا سے ٹکراتا، ہو سکتا کہ شروع میں وہ فائدے میں نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ کامیاب نظر آئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کی سزا صرف آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی ان کو نقصان اور دنیا یہ سب سے آیا زمانے میں کوئی تھا نہ آج کے زمانے میں کوئی ہے.
کہ آپ بلائیں تو وہ آپ کی ریکویسٹ پہ آ جائے. وہاں بات ہوتی ہے پیسوں. تو اس قبیلے والوں نے قریش سے پوچھا, خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے اپنا لشکر لے کے آتے ہیں, مگر کیوں, ہمیں کیا ملے گا, ہمارے لیے کیا. تو خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ اے بنو غطفان, آ کے ہماری مدد کرو اور اسلام کا خاتمہ کرو. آج کے بعد خیبر کی زمینوں سے جتنی پیداوار حاصل ہوگی وہ آدھی ہماری ہوگی تو آدھی تمہاری ہوگی. جو خیبر کی پیداوار, جو خیبر کی زمینیں, عرب کی سرخیز ترین زمینیں, اس کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس قبیلے کو بلائے. یعنی اسلام سے اتنا ڈر رہے اور اسلام کو ختم کرنے کا ایسا جوش و جنون تھا کہ وہ اپنی سالانہ آمدنی کا آدھا دینے کو تیار, اور یہ سمجھ رہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. خیر, بنو غطفان کے لوگ تو آئے, آدھے راستے سے چلے گئے. تھوڑا آپ نے آج سن لیا, اصل تفصیل اس چیز سے پہلے کی تقاریر میں آ چکی, وہ چلے گئے. خیبر کی لڑائی ہوئی, خیبر کی لڑائی اختتام کو پہنچی. پیغمبر اسلام خیبر کی لڑائی ختم ہونے کے بعد اعلان کر دی کہ مال غنیمت, مجاہدوں کا حق, خیبر کے سارے یہودیوں کو نکالا جائے, زمینیں ہماری, اس کا انتظام ہم کریں گے. خیبر کے سارے یہود روتے پیٹتے ہاتھ جوڑتے پیغمبر کے پاس آئے. کسی بھی اصول سے ان زمینوں پر رہنے کے وہ حقدار نہیں تھے, چاہے اسلام کا قانون دیکھیں, چاہے خود یہودیت کا قانون دیکھیں, اور چاہے خود عرب کا قانون دیکھیں. یہی 3 قانون دیکھے جا سکتے, نہ ان کے مذہب کے اعتبار سے, نہ اسلام کے قانون کے اعتبار سے, اور نہ ہی جو عربوں کے پرانے قوانین چلے آ رہے ہیں. کسی اعتبار سے جب انہوں نے جنگ چھیڑی اور جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ارادہ کیا, اب شکست کھائی تو ان کا کوئی حق نہ رہا ان زمینوں کا. لیکن انہوں نے آنے کے بعد اتنی بات کی کہ زمینیں تو بے شک مسلمانوں کی ہوگی, اس پہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے. صرف اتنا کہا کہ آپ لوگ, اب یہ مدینے میں رہتے ہیں مسلمان, خیبر ہے وہاں سے 100 کلومیٹر دور, کہ یہاں پہ ہم کو نکال ان زمینوں فصلیں وغیرہ بونے کے لیے کچھ لوگوں کو نوکر تو رکھیں, یہ خدمت ہم سے لی جائے, ہمیں یہاں سے نکالا نہ جائے. جس کام کے لیے آپ باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں, ہمیں ہمارے ہی حوالے یہ کام کر دیا جائے. اور پیغمبر اسلام سے وہ ایک ایگریمنٹ کرنے کی بات کر رہے. اللہ کے رسول نے ان کی ساری باتیں مانی اور یہ طے پایا کہ زمینوں کے مالک مسلمان, لیکن بجائے اس کے کہ مسلمان باہر سے مزدور لا کے, باہر سے کسان لا کر, باہر سے وہ جو آج کل کی اصطلاح ہے ہاری وغیرہ لا کے زمین پہ رکھے, یہی یہودی یہاں پہ رہتے رہے. جو پیداوار ہوگی آدھی پیداوار مسلمان لے جائیں اور آدھی پیداوار بطور مزدوری, کام انہوں نے کیا, بیج انہوں نے بوئے, پانی انہوں نے دیا, فصل کی دیکھ بھال انہوں نے کی, فصل کو کاٹا انہوں نے, اس خدمت کے بدلے میں آدھی پیداوار ان کو ملے. اس شرط کے اوپر مسلمان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور وہ اس زمینوں میں قیام کرنے لگے. اب ذرا دیکھیے کتنی عجیب تاریخی حقیقت, اور یہ صرف 1.5 مہینے کے اندر کی بات ہے. آج سے 1.5 مہینے پہلے یہ یہودی اپنی پیداوار کا آدھا حصہ بنو غطفان کو دے رہے تھے. اس آدھے کے نقصان کے لیے تیار تھے تاکہ اسلام کا خاتمہ کیا جائے. 1.5 مہینے کے بعد اب نتیجہ کیا نکلا کہ صرف وہی آدھی پیداوار ان کو مل رہی, ان کی زمینیں بھی چھینی جا رہی, وہ آدھی پیداوار بھی ان کے ہاتھ سے جا رہی, وہی آدھی دولت ان کے پاس باقی بچ رہی. لیکن کتنی اب ذلت کے ساتھ, کتنی رسوائی کے ساتھ, کیسی شکست کھانے کے بعد, کیسی اپنی زمینوں سے ہاتھ دھونے کے بعد. دیکھیے اس میں ایک پیغام, وہی آدھا مال ان کے ہاتھ میں رہا جو شروع سے تھا, جو اکثر آپ مال حلال و حرام کی مجالس اور مال حلال و حرام کی تقاریر میں علماء سے سنتے کہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے, چاہے آپ جلد بازی کر کے اس کو حرام طریقے سے حاصل کریں یا تھوڑا صبر کر کے اسے حلال طریقے سے حاصل کریں. یہی یہودی اگر اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتے, اسلام کے خلاف, حق کے خلاف, پیغمبر کے خلاف, دین خدا کے خلاف یہ سازشیں نہ کرتے تو زمینیں بھی ان کے پاس رہتی, پیداوار بھی پوری کی پوری ان کے پاس آتی. لیکن وہی آدھی پیداوار ان کو مل رہی, لیکن کب ذلت اٹھانے کے بعد, شکست کھا جانے کے بعد, رسوائی کے بعد, مسلمانوں کے نوکر بن جانے کے بعد اور اپنی زمینوں سے ہاتھ کھو دینے کے بعد, اپنی زمینوں سے ہاتھ دھو دینے کے بعد. یہ بھی خیبر کا ایک انتہائی اہم اور واضح پیغام ہے کہ ہے دین پہ عمل کرنے والے, تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ایک بات تجھے یاد رکھنا کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر, اللہ تجھے کامیاب کرے گا. لیکن اے وہ جلد باز مومن
جس سے دنیا کی مصیبتیں برداشت نہیں ہو پا رہی، جس سے حلال طریقے سے گزارا ہو نہیں پا رہا، جو اپنی جلد بازی کی وجہ سے شریعت کو پیچھے چھوڑ کے یہ سمجھتا کہ جھوٹ بول کر، خوراک کر کے، بےمانی کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر میں دولت کو حاصل کر سکتا ہوں، تجھے ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تیری جلد بازی کی وجہ سے ذلت کے ساتھ ملے، رسوائی کے ساتھ ملے، جو اللہ تجھے عزت کے ساتھ دینے والا تھا ملے گا اتنا ہی، لیکن اب ایک ذلت بھی تیرے ساتھ ہو جائے گی، اب دنیاوی نقصان بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ جیسے خیبر کے یہودی وہی آتی دولت ان کے ہاتھ میں رہی، لیکن اب اتنے ذلیل ہونے کے بعد کہ پھر ان کو کم از کم عرب کی سرزمین میں پیغمبر کی زندگی میں کبھی مسلمانوں کے سامنے آنے کی جرأت و ہمت نہ ہوئی۔ اس پیغام کے ساتھ خیبر کے قلعے سے اب ہم آگے بڑھتے، خیبر فتح ہو گیا۔ بنو غطفان کو بھی پیغمبر نے مال غنیمت دے کے یہ بتایا کہ بعض اوقات اوپری دل سے اسلام کی حمایت کرنے والوں کو سچے دل سے مومن بنانے کی خاطر ان کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کیا جاتا، اور یہودیوں کی شکست نے صرف یہی پیغام نہیں دیا کہ یہودیوں کو ہارنا، بلکہ ایک مومن کو بھی پیغام دے دیا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے نہ تو دنیا حاصل کر سکتا، نہ تو زیادہ کما سکتا، نہ تجھے عزت مل سکتی ہے، ظاہری طور پر بہتر نظر آئے گا، انجام تیرا برا ہونا۔ اب لشکر اسلام آگے بڑھ رہا خیبر کے قریب۔ خیبر تو اہم ترین علاقہ تھا یہودیوں کا، ان کی بیک بون تھا، ان کی پشت تھا، لیکن خیبر کے اطراف میں اور بھی کچھ یہودی بستیاں پھیلی ہوئی تھی، جن میں 3 بستیاں خاصی مشہور ہیں۔ وادی قرا جو خیبر سے ملی ہوئی، اس کے بعد فدق اور اس کے بعد تیمہ کا علاقہ، یہ 3 خیبر سے متصل اور چھوٹے چھوٹے علاقے۔ اس میں سب سے پہلے راستے میں وادی قرا کا علاقہ پڑا۔ لشکر اسلام خیبر کے 7 قلعوں کو فتح کر کے آگے بڑھ رہا اور وادی قرا کے علاقے میں پہنچ رہا۔ پیغمبر اسلام اپنے دستور کے مطابق یہاں بھی جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے، مسلمانوں سے کہا کہ خیمے لگا اور ہم یہاں کے رہنے والے یہودیوں سے بات چیت کریں، لیکن اس دوران کے جب مسلمان اونٹوں پر سے سامان اتار رہے تھے، ایک مرتبہ وادی قرا کے یہودیوں نے تیر اندازی شروع کر دی اور ایک تیر پیغمبر اسلام کے اس غلام مدغم کے گردن میں بے وقت ہوا کہ جس کے نتیجے میں وہ وہیں پہ شہید ہو گیا۔ وہ غلام کہ جس کا واقعہ پچھلی تقریر میں آ چکا، پچھلی تقریر کا مقصد پچھلا منگل نہیں بلکہ 7 مہینے پہلے کا منگل، لیکن اس سے پہلے کی جو تقریر تھی اس میں وہ واقعہ آ چکا۔ یہ وہی غلام جو اس جنگ کے تیر کے نتیجے میں شہید ہوا، لیکن جب اس کو دفن کر مسلمانوں نے اس کو مبارکباد دی، کیا ہے مطلب مبارک ہو، تو اس وقت قرآن جنت کے ساتھ جنت کے باغوں میں بیٹھا ہوگا۔ تو پیغمبر نے کہا اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی، تم جسے جنت کی مبارکباد دے رہے، تم جس کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ باغ جنت پہ ٹہل رہا، ارے اس کی قبر تو آگ سے بھری۔ اور لوگوں نے گھبرا کے پوچھا اللہ کے رسول، یہ آپ کا خادم بھی، یہ میدان جنگ کا شہید بھی، اسے ڈبل فضیلت حاصل اور پھر اس کی قبر میں آگ اور اتنے جلدی آگ؟ اور یہ اللہ کا رسول کہہ رہا، ہم جیسا کوئی قبر یا جہنم والا بابو نہیں کہہ رہا، اتنے جلدی آگ؟ ابھی میدان میں لوگ کھڑے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قبر آگ سے بھری۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ہاں، مال غنیمت کے دوران ایک مرتبہ ایک چادر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ مال غنیمت جب جنگ ختم ہوتی تو ہر آدمی نے جتنا مال حاصل کیا وہ لا کے ایک جگہ پہ جمع کرا دیا۔ اس نے بھی جتنا مال غنیمت چھینا تھا کافروں سے وہ سب جمع کرایا، ایک چادر کو چھپا گئے۔ اب وہ جو چادر اس نے ریشمی چادر ہوگی زیادہ سے زیادہ، ویسے عام طور پہ تو سوتی چادر عرب میں رائج، وہ جو چادر اس نے اس وقت چھپا لی، اس کے نتیجے میں آپ کی چادر خدا نے اس کو اٹھا دی۔ شہادت کا مرتبہ اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، لیکن پہلے اس گناہ کا عذاب اس کو برداشت کرنا پڑ رہا۔ یہ واقعہ آپ نے ویسے بھی مجالس میں بہت سنا ہوگا، غزوہ خیبر میں بھی پچھلی دفعہ یہ واقعہ آ چکا، لیکن اصل میں اس غلام کی شہادت خیبر میں نہیں بلکہ خیبر سے ملا ہوا علاقہ تھا وادی قرا۔ پیغمبر وہاں پہنچ رہے، ابھی کوئی جنگ شروع نہیں ہو رہی، صرف اونٹوں سے خیمے اتارے جا رہے۔ یہ غلام بھی اس خدمت کو انجام دے رہا۔ یہودیوں کی تیر اندازی شروع، جس غلام کے گلے میں تیر لگا اسی مقام پہ شہید ہو۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ جاؤ، اکیلے علی یہاں بھی چلے جاؤ اور جا کر ان کا مقابلہ کرو۔ 10 یہودی جو وادی قرا کے اور بڑے بڑے یہودی پہلوان میرے مولا کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوئے، تو وادی قرا کے سارے یہودی اپنے قلعے، مکانات اور جائیدادیں چھوڑ کے بھاگے اور یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا بطور مال غنیمت کی تقسیم، بطور مال غنیمت۔
اسے مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا. اب لشکر اسلام آگے بڑھا. اس سے ملا فتح کا علاقہ 100 کلومیٹر دور خیبر کا علاقہ اور 140 کلومیٹر دور فدق کا علاقہ، یعنی خیبر اور فدق میں 40 کلومیٹر کا فاصلہ، تقریباً 25 میل کے قریب آپ کے فاصلہ سمجھیے. فدق کے علاقے میں یہ اطلاع پہنچ چکی کہ خیبر جیسا مضبوط قلعہ ہے، منزل بڑی نازک. واقع فدق کا پورا واقعہ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بیان تو کرنا چاہیے، لیکن حالات اور مصلحتوں کی بنیاد پر اس واقعے کا صرف اتنا حصہ میں بیان کر رہا ہوں جو سیرت رسول کے زمانے کا. بعد رسول جو حالات و واقعات پیش آئے، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا. آگے اس کے بعد جمادی الاولیٰ کے مہینے شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں مسلسل آپ علماء کرام سے بیان سنیں. باغ فدق جو خیبر سے ملا ہوا، یعنی تقریباً 20 سے 25 میل دور واقع، پیغمبر اسلام کا لشکر فدق کی جانب بڑھ رہا. فدق والوں کو یہ اطلاع مل گئی. عام تاریخوں میں واقعہ صرف اتنا لکھا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مرب و اندر کا قلعہ نہ بچ سکا اور خیبر اور وادی قرا جیسے علاقے جو یہودیوں کے ایک فخر کا مقام ہے، ان کی ناک کی حیثیت رکھتے، وہ عزتیں ختم ہو گئی اور وہ علاقے ہاتھ سے چلے گئے، تو ہم میں اتنی طاقت کہا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں. چنانچہ انہوں نے لڑے بغیر ہتھیار ڈال دی. اور عام طور پہ روایتوں میں یہی کہ ان کا ایک ڈیلیگیشن اور ان کا ایک وفد پیغمبر اسلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم لڑائی میں حصہ نہیں لینا چاہتے، یہ ہمارا سارا علاقہ، یہ ساری زمینیں، یہ ساری جائیدادیں، یہ سب آپ کے حوالے، بس ہمیں یہاں زندگی گزارنے کی اجازت دے دی جائے. لیکن علامہ مجلسی بہار الانوار کے اندر جو روایت لکھی اس میں اس سے ذرا زیادہ تفصیل. عام طور پہ صرف اتنا ہی ہے کہ پیغمبر فدق پہنچے اور فدق کے لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا. علامہ مجلسی جس روایت کو نقل کر رہے اس کے اندر یہ نہیں، اس میں اتنا ہے کہ فدق کے لوگوں نے پہلے مقابلہ کرنا چاہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس کی بنا ان لوگوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈالے. تو علامہ مجلسی بہار الانوار اس عام سے فدق کی روایت کو جو عام طور پہ سرسری لکھی گئی ہے کتابوں میں، ذرا تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لشکر اسلام خیبر سے وادی قرا پہنچا اور وادی قرا کی فتح کرنے کے بعد فدق کے علاقے میں داخل ہوا. فدق کے علاقے میں بھی جو پرانا زمانہ ہے اسے ذہن میں رکھنا پڑتا کہ ان لوگوں نے، یعنی وہاں کے یہودیوں نے کئی قلعے بنا دیے تھے. اس میں جو مضبوط ترین قلعہ تھا، جس طرح وہ خیبر کے علاقے میں مرحب کا قلعہ جو سب سے مضبوط قلعہ تھا، پوری فدق کی آبادی اس کے اندر آ گئی تھی. اور جو ان کے باقی قلعے تھے 4 5 6، ان سب کو بند کر کے بڑی مضبوطی کے ساتھ آخری قلعے میں سب لوگ جمع ہو گئے تھے. جس وقت آخری قلعے میں یہ سب لوگ جمع ہوئے اور لشکر اسلام پہنچا تو اب قلعے کی دیوار پہ ان کے سردار موجود اور لشکر اسلام اس کے نیچے کھڑا. پیغمبر نے براہ راست ان کے سرداروں سے بات چیت کی اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم سب جو اس آخری قلعے میں آ گئے، لیکن ساری دولت، سارا اسباب، سارا سونا چاندی، ساری زندگی کی محنت کی کمائی، وہ سب تو باقی قلعوں میں بند ہے. اگر میں ایک ایک کر کے ان قلعوں کو کھول اور تمہارے سارے مال و اسباب کے اوپر قبضہ کر لوں، یہودی کے لیے اپنی جان سے زیادہ اپنا مال قیمتی ہوتا، تو بتاؤ تم کیا کرو؟ تم تو آخری قلعے میں آ گئے، اس باقی قلعوں کو کس کے اوپر چھوڑ کے آئے؟ ان سارے یہودی سرداروں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے دروازے اتنے مضبوط اور مستحکم کہ کوئی ان دروازوں کو نہیں توڑ سکتا. خصوصاً مسلمانوں کے پاس کوئی توپ یا کسی قسم کا کوئی ہوائی جہاز تو تھا نہیں کہ بمبارڈمنٹ کیا جائے. اتنے مضبوط یہ دروازے، انہیں کوئی توڑ سکتا نہیں، صرف یہ چابی سے کھل سکتے، اور جو اس کی کلید ہے، جو اس کی کنجیاں، وہ سب ہم نے ایسی جگہ رکھی ہے کہ وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. پیغمبر اسلام، یہ علامہ مجلسی کی روایت جسے علامہ مجلسی نے بہار کی 21ویں جلد میں لکھا، پیغمبر اسلام نے یہ سنا اور ایک مرتبہ اپنی انگلیوں کو کھولا. پیغمبر کی ہتھیلی پر وہ باقی جتنے قلعے ہیں سب کے دروازوں کی چابی رکھی ہوئی اور کہا کہ تم کہہ رہے کہ باقی قلعے کو کھول ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ صرف چابی سے کھل سکتے ہیں اور چابیاں تم نے کہیں چھپا کے رکھی، دیکھو یہ تمہارے یہاں کی چابیاں ہیں یا نہیں. اب وہ اوپر وہاں سے پیغمبر کی ہتھیلی پر انہیں کچھ چابیاں نظر تو آ رہی، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ
کہ یہ کیسے وہ لوگ مان لیں کہ یہ اصلی چابیاں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مان ہی نہیں سکتے، یہ ہمیں بس حوصلہ پست کرنے یا ہمارے دل میں مایوسی پیدا کرنے کے لیے تم نے کچھ جھوٹی چابیاں ہمارے سامنے پیش کر دی، ہمارے دلوں کی چابی تو تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر نے کہا اچھا، جو تمہارا اپنا کلید بردار یعنی وہ آدمی جن کے پاس تم نے چابیاں رکھوائی، ان سے پوچھ لو کہ یہ چابیاں جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ اصلی چابیاں ہیں، یہ نقلی چابیاں؟ ان لوگوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ہم چیکنگ کر کے آتے ہیں، لیکن ویسے انہوں نے جواب دیا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ان چابیوں تک پہنچے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ چابیاں ہم نے ایک تھیلی میں رکھی اور تھیلی کو مضبوطی سے باندھ کے ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو ایک نامعلوم مقام کے کمرے کے اندر چھپا کے زمین کھود کے اس میں دفن کیا اور اس کمرے کے دروازے کو ہم بند کر کے آئے۔ اب یہ چابیاں جو پہنچی یا تو وہ سارے تالے توڑے گئے ہوں، لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ کہ ایسی جگہ پہنچ جانا، اتنی ساری چیزیں تھیلی صندوق میں، صندوق زمین میں، زمین ایک کمرے کی، کمرہ بھی ایسی جگہ کہ خود بدر کے سرداروں کو نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ، صرف ان محافظوں کو جن کے پاس چابیاں۔ اور کسی کو نہیں، اور جس وقت واپس آئے تو سب کے سب یہ کہتے ہوئے واپس آئے کہ اے سرداران بدر، اس آدمی کی بات سچی ہے، یہ چابیاں اصلی، اس لیے کہ ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں وہ چابی نہیں ملی۔ اور عجیب بات کہ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس پر اسی طرح قفل لگا، اس قفل کو توڑا نہیں گیا، ہم نے اپنی چابی سے اس کو کھولا۔ زمین کے قریب پہنچے تو زمین کو کھودا نہیں گیا، زمین اسی طرح، زمین کو کھود کے تھیلی نکالی تو تھیلی اسی طرح بندھی ہوئی، وہی گرا اس کے اندر لگی ہوئی، لیکن جب ہم نے اس کو کھولا تو وہ تھیلی بالکل خالی۔ اور پھر وہ کہتے کہ ہم اس شخص کی رسالت کے قائل ہو گئے، وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ سرداران بدر پوچھتے کہ آخر کیوں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے، اس کے بعد ایک اس کے اندر احتمال اور تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے دل میں پہلے سے ایک خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی جادوگر اس علاقے میں آ جائے اور جادو کے ذریعے سے یہ چابیاں وہاں سے نکلوا لیں۔ خیر اب آپ کو فقہی مسئلہ تو معلوم کہ ہمارے مراجع کہتے ہیں کہ جادو میں کبھی حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے نگاہوں کا، اس میں حقیقت ہوتی ہی نہیں۔ خصوصاً آیت اللہ خود نے تو بڑی تفصیلی بحث کی تھی اس مسئلے پر، خیر لیکن اس زمانے کے کافر یہی سمجھتے تھے کہ جادو میں حقیقت، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے دل میں یہ خطرہ تھا کہ ہم نے تھیلی میں گرا لگائی ہے، صندوق میں بند کیا ہے، زمین میں دفن کیا ہے، کمرے میں تالا لگایا، کمرے کو سب سے چھپایا ہے، لیکن اگر کوئی جادوگر آ گئے تو اپنے جادو سے وہ چابیاں نکال سکتا۔ تو خصوصیت کے ساتھ تمام چیزوں پر یعنی تھیلی پر، صندوق پر، کمرے کے قفل پر ہم توریت کی وہ آیتیں پڑھ کے آئے جو رد سحر کے لیے ہیں، جس کے بعد کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا۔ توریت میں بھی کچھ ایسی آیتیں اور
اس نے اس تھیلی میں سے ان چابیوں کو نکلوا لیا. جادو ہو نہیں سکتا کیونکہ توریت کی آیتیں تھیلی پر بھی پڑھی گئی, صندوق پر بھی پڑھی گئی, کمرے پہ بھی پڑھی گئی, اور ظاہری اعتبار سے بھی یہ وہاں تک نہیں پہنچا, ورنہ کمرے کا تالا ٹوٹتا, ورنہ صندوق ٹوٹتا, ورنہ تھیلی کھلی ہوتی. ہم اس رسول کی رسالت پہ ایمان لاتے, وہ کلمہ پڑھتے. ان کے کلمے فدق کے سرداروں کو ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دیا, اور ان کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ آدمی ہمیں سچا نظر آ رہا. چنانچہ عام علماء نے صرف اتنا لکھا کہ خیبر اور وادی قرا کی فتح کے بعد فدق کے سرداروں کا دل ٹوٹ گیا, حوصلہ جواب دے گیا, وہ ڈسکریج ہو گئے, آ کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. لیکن علامہ مجلسی نے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس خصوصی روایت کو نقل کر کے یہ بتایا کہ خیبر کے سرداروں کے ہتھیار ڈالنے کی ایک وجہ اگر خیبر کی شکست تھی, یہ فدق کے سرداروں نے ہتھیار ڈالے, ایک وجہ اگر وہ تھی تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی. چنانچہ روایت یہ کہ وہ لوگ ہتھیار ڈالنے پہ تیار ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی جانب سے کون جائے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ پھر اسی علم کو لیا جو خیبر میں تو آپ سنتے کہ پیغمبر نے علم ہاتھ میں لے کے کہا کہ رجل کرار غیر فرار کو دوں, لیکن فدق کا قلعہ جب کھولا گیا, سرداروں نے دروازہ کھولا, اس وقت بھی پیغمبر نے علم ہاتھ میں لیا, اور وہی جملے تقریباً کہے کہ آج میں یہ علم اس کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا, اور اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا. پھر نام بھی ہے کہ یکے بعد دیگرے کئی آدمی آگے بڑھے, وہاں پہ نام نہیں تھے, وہاں پہ تمنا, یہاں پہ خود اشخاص آگے بڑھتے. اللہ کے رسول ہمیں دیجیے, پیغمبر کے جواب کا چپ ہو جاؤ, پیغمبر کے جواب کا بیٹھ جاؤ, پیغمبر کے جواب کا خبردار آگے نہ بڑھنا. یہ سارے جملے تاریخوں میں لکھے, اور آخر میں پھر ایک مرتبہ میرے مولا کو بلایا گیا, علم دیا گیا, کہا تم جا کر فدق کے سرداروں سے مذاکرات کرو. میرا مولا گیا فدق کے سرداروں سے, وہ سارے معاملات طے کیے, اور اس کے بعد فدق پیغمبر اسلام کے قبضے میں آیا. اب یہاں پر متفق علیہ روایت شیعہ علماء کے درمیان, بلکہ بہت سے علماء اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا کہ جیسے ہی فدق کا علاقہ پیغمبر اسلام کے حصے میں آیا, فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے. یہ دونوں مقامات میں اس کی تکرار. خیبر میں جیسے ہی علی کی تلوار سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا, جبرائیل پیغمبر اسلام کے پاس آئے, اور وہ ساری گفتگو ہوئی جو تقریر نمبر 113 میں بیان کر چکا ہوں. وہ قوم لوط کا واقعہ بیان کرنا, وہ ضربت علی کو اپنے پر پہ لینا, وہ ساری بات. اور یہاں جیسے ہی فدق کا قلعہ علی کی وجہ سے فتح ہوا, وہاں علی کی تلوار سے قلعہ خیبر فتح ہو رہا, اور یہاں علی نے مذاکرات کی میز کے اوپر اس باغ فدق کو اپنے قبضے میں لیا. جبرائیل فوراً پیغمبر کے پاس آئے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت لے کر, یہ ہے رسول خدا کا یہ حکم ہے, یہ وہی نازل ہو رہی, وآت ذی القربى حقہ, کہ جو ذی القربہ جو رشتے دار انہیں ان کا حق ادا کرو. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہے جبرائیل, پروردگار عالم سے یہ بھی دریافت کر لے کہ وہ کون رشتے دار ہیں جن کا حق ادا کیا جا رہا. تو ایک عجیب جملہ جبرائیل کی زبان سے جو بہار کی 20ویں جلد اور حیات القلوب کی دوسری جلد کے اندر علامہ مجلسی نے نقل کیا. اکثر مجالس میں بھی یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ باغ فدق کی پوری تاریخ کے دوران جب یہ جملہ آتا کہ پیغمبر نے باغ فدق کو لیا اور فوراً اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا, تو بعض لوگ اس واقعے کو اس انداز سے ٹھکراتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا رسول کیسے ممکن کہ وہ اپنے کسی رشتے دار کو دوسروں پر ترجیح دے؟ یہ رسول کی شان کے خلاف کہ اگر ان کو کوئی چیز ملی تو وہ اپنی بیٹی کو عطا کر دیں. اور اس کے بعد کچھ اتنے جذباتی جملے کہے جاتے کہ معاذ اللہ رسول کی حکومت میں کوئی اقربا پروری نہیں تھی, رسول کی حکومت کے اندر اپنے گھر کے بھرنے کا جذبہ نہیں تھا. یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول اپنی بیٹی کو فدق دیا؟ وہ ایک الگ بات کہ قرآن کی اس میں واضح آیت بھی سورہ حشر کی 7ویں آیت کہ ما افاء اللہ علی رسول ہی من اہل القری, کہ یاد رکھو وہ چیز جو جنگ کے نتیجے میں حاصل وہ مجاہدوں کا حق ہے, اور وما افاء اللہ علی رسول ہی من اہل القری, اور ہر وہ چیز جو بغیر جنگ کی اللہ اپنے رسول کو دلوا دے کسی بھی بستی اور گاؤں والوں سے, فللہ وللرسول ولذی القربی, اس میں صرف اللہ کا حق ہے, رسول کا حق ہے, اور رسول کے رشتے داروں کا حق ہے. قرآن بالکل کلیئر ہے اس مسئلے کے اندر. اس قسم کے الفاظ آج کل بعض مورخین نے لکھ دیے کہ جی دیکھیے یہ لوگ فدق کے مسئلے میں اتنی گمراہی میں مبتلا ہوتے کہ جو ہم حکومتوں پہ تہمت الزام لگاتے کہ وہ اپنے والوں کا گھر بھرا کرتی ہے اور اقربا پروری
کر دی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول بھی ایسے ہی تھے معاذ اللہ. سورہ حشر 7ویں آیت بالکل کلیئر. یہ نصر قرآن کی جس کے آگے کسی منطق و فلسفے کی گنجائش نہیں کہ اگر لشکر اسلام کے ذریعے سے کوئی علاقہ ملے مجاہدوں کا حق, اور بغیر لڑائی کی کوئی علاقہ ملے وللہ ولرسول ولذی القربی, اس میں کسی مسلمان, کسی مومن, کسی مجاہد کا حصہ نہیں. یا اللہ کو جائے گا, یا رسول کو جائے گا, یا رسول کے رشتہ داروں کو جائے گا. یہ نفس صحیح اپنی جگہ, لیکن اس کے علاوہ بھی اس مسئلے کا ایک پہلو ہے, اور وہ یہ کہ بدر کا علاقہ جیسے ہی ملا پیغمبر نے فوراً اپنی بیٹی فاطمہ کے نام اس کو تحریری صورت میں لکھ کے دے دیا. اور یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس واقعے کو ہم یوں پڑھیں, یہ اگر کہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی کو دیا تب بھی نص قرآنی سے بالکل صحیح عمل, لیکن اصل میں رسول نے اپنی بیٹی کو دیا ہی نہیں. رسول نے خدیجہ کی بیٹی کو دیا, اپنی بیٹی کو نہیں دیا. ان دو جملوں میں فرق. رسول اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے, رسول آگے بدر خدیجہ کی بیٹی کو دے رہے. اور بات بالکل کلیئر, بہت ہی واضح. چھوٹی سی مثال, ایک آدمی جب غربت میں تھا, ایک آدمی جب واقعے کے عالم میں تھا, ایک آدمی جب بھیک مانگنے کے عالم میں تھا, کسی نے آ کر اس پر احسان کیا, اپنی دولت کو اس پہ خرچ کیا, اسے سہارا دیا, اس پر اتنا خرچ کیا کہ آخر تعلیم حاصل کر کے تبھی یہ اس قابل ہوا کہ کسی جگہ اس کو نوکری ملی, کوئی اس نے کاروبار شروع کیا. اگر ذرا بھی اس کے اندر شرافت ہوگی, جو پہلی تنخواہ اس کو ملے گی, جو پہلی آمدنی اس کو حاصل ہوگی, یہ سب سے پہلے اسے لے کے اپنے محسن کے گھر میں جائے گا. آج جو میں ہوں آپ کی وجہ سے ہوں, آج جس منزل پہ میں پہنچا آپ نے مجھے بنایا ہے, چنانچہ میری پہلی تنخواہ, میری پہلی آمدنی یہ آپ کے لیے ہے. جب اسلام فقیر تھا, جب اسلام غریب تھا, جب اسلام مستحق تھا, جب اسلام بےکس تھا, جب اسلام لاچار تھا, اس وقت خدیجہ طاہرہ آگے بڑھتی ہے اور اسلام کی کمک کر رہی ہے, اسلام کی مدد کر رہی ہے. آج جب اسلام اس قابل ہوا, پیغمبر کا مسئلہ نہیں ہے خدیجہ کو اس احسان کے بدلے میں پیشکش کرنا ہے. خدیجہ نہیں ہے, اب خدیجہ کی بیٹی کے گھر میں اسلام چل کے جا رہا ہے. تو یہ رسول نے اپنی بیٹی کو مدد نہیں دیا, اگرچہ نص قرآنی سے رسول کی بیٹی بھی حقدار ہے, بلکہ خدیجہ طاہرہ کی بیٹی کو یہ حق دیا. اور یہی جملہ اس روایت کے اندر ہے, معصوم کی یہ روایت, جس سے علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ جیسے ہی واقع بدر مذاکرات کی میز پر میرے مولا کی کامیابی کے بعد اسلام کے ہاتھ میں آیا, جبرائیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت لے کے نازل, وآت ذی القربی حقہ, اے رسول اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. تو پیغمبر نے سوال کیا کون رشتہ دار, تو کہا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ. یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ, یہ حدیث کا جملہ, یہ روایت کا جملہ جسے علامہ مجلسی نے 2 جگہ پہ نقل کیا. رسول کی بیٹی نہیں کہا, خدیجہ کی بیٹی فاطمہ جو اپنی ماں کی میراث پائے گی. یہ جملہ یعنی اصل میں باغ بدر خدیجہ کو مل رہا, اصل میں باغ بدر اسلام اس احسان کو یاد کر کے جو خدیجہ نے آج سے 15 سال 17 سال پہلے اسلام پر کیا تھا, اسے یاد کر کے اسلام اس آمدنی کو خدیجہ کے حوالے کر رہا. خدیجہ نہیں ہے تو وارث سے خدیجہ فاطمہ کو یہ باغ بدر دیا گیا. اب یہاں روایتوں میں یہ جملہ بنی اسرائیل کی آیت کسی موقع پہ نازل کہ اے رسول اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دو. اور جب رسول نے پوچھا کون رشتہ دار, تو سب کا نام نہیں آیا, خاص فاطمہ کا نام لیا گیا, خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے نام لیا گیا. حق کا لفظ قرآن نے استعمال کر کے خدیجہ کے اس احسان کو یاد دلا دیا. اب اس کے بعد کچھ جملے اور ہیں روایت میں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. فاطمہ زہرا نے کہا بابا یہ میں لے کے کیا کروں, آپ کے ہاتھ میں بے شک مجھے مل گئے, آپ اس کے نظام کو چلائیے. کہا نہیں بیٹی, اسے اپنے اختیار میں لے. پھر جب رسول لکھ کر تحریر لکھ کر, باقاعدہ ایک تحریر تھی پیغمبر اسلام, فاطمہ کے نام یہ تحریر لکھ کے تھی. فاطمہ نے پھر کہا بابا یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کا مسئلہ, تحریر کی کیا ضرورت, یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین مسئلہ. باپ اور بیٹے میں بھی اگر ڈیلی, شوہر اور بیوی میں بھی اگر کوئی معاملہ, یا تو اتنے صبر کرنے والے ہوں کہ اگر بعد میں کسی وجہ سے ہمارا حق نہ ملا تو ہم صبر کر جائیں, لیکن اگر اتنے صبر کرنے والے نہیں ہیں بعد میں تو ابھی سے اس کو تحریر میں لے کے آ جاؤ. جس وقت رسول نے تحریر میں لکھ کے اپنی بیٹی کو دیا تو شہزادی کا جملہ ہے کہ بابا چلے, آپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں تجھے لینا پڑے گا, میں نے لے لیا یہ باغ بدر, مگر اس کے بعد تحریر. تو پیغمبر کا جملہ یہی تھا بیٹی فاطمہ یہ تحریر آج کے لیے نہیں, یہ تحریر اس وقت تیرے کام آئے
اب اس کے بعد کچھ ایسے جملے ہیں پیغمبر کے کہ جسے بہت واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تحریر ایک ایسا وقت آئے گا جب تیرے بہت زیادہ کام آئے گی، جب اس باغ فدق میں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. اب اس کے بعد کے واقعات وہ پیغمبر کے انتقال کے بعد کے واقعات ہیں، اور ہمارا موضوع فی الحال سیرت رسول ہے، اس لیے ہم اپنے موضوع پہ واپس آ جاتے ہیں. باغ فدق ملا اور اسی موقع پر فاطمہ کے نام تحریری صورت میں دے دیا گیا. اور یہ بھی عجیب بات کہ پیغمبر نے جہاں علی کو اور سلمان جیسوں کو اس کے اوپر گواہ بنایا، اس تحریر میں ان کو بھی گواہ بنایا کہ جو بعد میں اختلاف کر سکتے، اور یہ تحریر شہزادی کے حوالے کی گئی. یہ بہرحال ہماری روایتوں میں تو بالکل واضح ہے. باغ فدق اور فدق کے قلعے کا مسئلہ حل ہوا. اب اس کے بعد خیبر کے علاقے یہودیوں کی فقط چوتھی اور آخری بستی باقی بچی جس کا نام تھا تیمہ. لیکن ان لوگوں نے بھی فدق کی طرح بغیر لڑے ہوئے ہتھیار ڈال دیے، اور وہ علاقہ بھی پیغمبر اسلام نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیا. خیبر فتح ہوا، وادی قرا فتح ہوئی، فدق کا علاقہ فتح ہوا، تیمہ کا علاقہ فتح ہوا. یہ 4 علاقے یہاں پہ فتح ہو چکے. یعنی اس پورے علاقے کے اندر یہ تیمہ کا علاقہ یہ وہی علاقہ جہاں پہ بہت پہلے حضرت ابراہیم سے بھی پہلے قوم عاد اور قوم سمود رہا کرتی، اور خدا کا عذاب آیا تھا اور یہ علاقہ تباہ ہو گیا. تھوڑے سے یہودی اس کے اندر اتنا چھوٹا علاقہ کہ تاریخوں میں اکثر اس کو نظر انداز کر دیا گیا. اب یہ پورا علاقہ یہودیوں سے خالی ہو گئے، یہودیوں کی ساری قوت ختم ہو کے رہ گئی. فدق سے لے کے تیمہ تک یہ تقریباً 100 میل کا علاقہ ہے جس پہ یہودی چھائے ہوئے، یہ سب مسلمانوں کے حصے میں آ گئے. اور اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد عجیب بات، اب میں یہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن بہت اہم بات بھی کہ جس کے بعد معصوم نے یہ کہا کہ شیطان کبھی توبہ کے ذریعے بھی انسان سے گناہ چھڑوا دیتا. توبہ تو اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی غلطی پہ آدمی نادم ہو جائے، لیکن کبھی توبہ کے اندر بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے آدمی کو بہکانے کا. اب ایک عجیب واقعہ پیش آئے جس کا ایک حصہ آپ کا سنا کہ فدق کے حالات میں آپ نے سنا کہ عام علماء جو لکھتے وہ تو سرسری بات کہ لشکر اسلام آیا، جیسے ہی لشکر اسلام کو دیکھا فدق والوں نے خود ہی جا کے پیشکش کر دی. مگر جو روایت ابھی آپ نے سنی کہ نہیں، فدق والوں نے پہلے لڑائی کا ارادہ کیا تھا، اسی سے متصل یہ روایت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ. روایت یہ کہ جس وقت فدق کے لوگ تیاری کرنے لگے کہ ہمیں لڑنا ہے، وہ نہیں کہ وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، وہ جو روایت ابھی آپ نے سنی کہ لڑنے کے لیے تیاری کرنے لگے، تو فدق کے اندر ایک انتہائی مالدار یہودی تھا جس کا نام تھا مرداس، سین کے ساتھ، سے نہیں سین کے ساتھ. بعض علماء نے اس کو مرداس پڑھا، مرداس یا مرداس. بہت ہی مالدار یہودی، وہ اپنے سارے مال و اسباب اور زر و جواہر و سونے اور چاندی کو لے کر ایک ٹیلے پر یہ چھوٹی سی پہاڑی پہ چلا گیا اور لشکر اسلام کو دیکھنے لگا. پیغمبر اسلام نے زید بن حارثہ، وہ شخصیت کہ جو پیغمبر کے غلام تھے لیکن پیغمبر کے بیٹے کہلانے لگے، اور انہی کی طلاق یافتہ خاتون سے پیغمبر نے شادی کی. اور اس سال کے واقعات میں ابھی جنگ موتا کا بیان آ رہا، اس میں یہ علمدار لشکر اسلام تھے اور شہید ہوئے. زید بن حارثہ کو ایک چھوٹا سا لشکر دے کے بھیجا اور کہا کہ ہم تو فدق والوں کا آمنے سامنے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، تم دیکھو کہ قلعوں کے باہر جو بکھرے ہوئے یہودی ان کی نگرانی کرو اور دیکھو کہ اگر ان میں سے کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ کرو. خیر یہ زید بن حارثہ اپنا چھوٹا سا لشکر لے کے چلے. ان کے جوان بیٹے تھے اسامہ، تقریباً اس وقت 13-14 سال کی عمر ہوگی، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ. ان کی نگاہ مرداس پر پڑ گئی یا مرداس پر، دیکھا کہ وہ پہاڑی کے اوپر اور اس کے سارے غلام، اس کی کنیزیں، اس کا سارا مال و اسباب اس کے ساتھ. یہ ایک مرتبہ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے پہاڑی پہ چڑھے. اس نے جو دیکھا کہ ایک مسلمان آ رہا تو فوراً اس نے کلمہ اسلام پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ اسلام پڑھتا. لیکن کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود اسامہ کی تلوار نہ روکی. اسامہ نے اس کا پیچھا کیا
اور اسی پہاڑی پر اپنی تلوار سے اس کو قتل کیا۔ خیر، جب خیبر کا پورا مسئلہ طے پا گیا، یہ فتح تھا، غلطی سے بار بار لفظ خیبر آ رہا، واقعات فتح کے بیان ہو رہے۔ جب فتح کا پورا مسئلہ طے پا گیا تو اس وقت پیغمبر اسلام نے اسامہ کو بلایا اور کہا کہ اے زید کے بیٹے اسامہ، جب اس آدمی نے کلمہ اسلام پڑھ لیا اس کے بعد تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہے کہ اس نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لشکر اسلام کو دیکھ کر اور میری تلوار کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا۔ پیغمبر کا وہ جملہ، انتہائی مشہور جملہ کہ اے اسامہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل کے بارے میں تو کہہ رہا؟ تجھے کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا تھا؟ اور فوراً سورہ نساء کی آیت نازل، سورہ نساء کی آیت، وَلَا تَقْتُلُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اے مسلمانوں، خبردار، قتل تو بہت بڑی بات، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، خبردار اتنا بھی نہ کہنا، لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جو تمہیں سلام کرے، اس سے اتنا بھی نہ کہنا کہ لست مومنن، تو مومن نہیں، جو سلام کر دے، اپنے اسلام کو ظاہر کر دے، اس سے اتنا بھی نہ کہنا کہ تو غیر مومن، کو چاہیے کہ اس پہ تلوار اٹھانا، کو چاہیے کہ اسے قتل کرنا۔ پیغمبر اسلام اس طرح سے اسامہ کو ڈانٹا اور قرآن کی آیت نازل ہو۔ اب ذرا دیکھ، اسامہ نے توبہ کر دی کہ آج کے بعد کوئی کلمہ پڑھنے والا میرے سامنے آئے گا میں اسے کبھی قتل نہ کروں گا۔ معصوم کا جملہ کہ ان کی یہ توبہ ان کے گناہ سے بھی زیادہ بدتر، اس لیے کہ اس کے بعد جب مولا کائنات کے زمانے میں وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے ان سے آ کر کہا کہ علی حق پر ہے یا علی کا دشمن؟ کہا علی حق پر، تو کہا چلو لشکر علی، کہا نہیں، وہ پیغمبر مجھے ڈانٹ چکے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے خلاف اب مجھے تلوار نہیں اٹھانا، جو اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتا، دیکھیں وہ توبہ وہاں پہ جو کی، لیکن کبھی توبہ آدمی کو زیادہ بڑی خرابی میں لے جاتی۔ اب یہ بہانہ کیا کر رہے کہ مجھے معلوم، مثلا جنگ نہروان خارجی علی کے مقابلے میں آ رہے، بے شک علی حق پر ہے، وہ باطل پر، لیکن وہ کلمہ پڑھ رہے، کلمہ پڑھنے والا کوئی آپ رسول کے بھی سامنے آ جائے گا تو میں رسول کو قتل ہوتا دیکھ لوں گا، لیکن اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا جو قاتل رسول ہے۔ اس قسم سے بھی کبھی شیطان آدمی کو سیدھے راستے سے الٹے راستے پہ لے جاتا۔ یہ دلچسپ لیکن انتہائی اہم واقعہ، انتہائی اہم واقعہ بدر کے میدان میں پیش آئے۔ اب اس واقعے کا پیغام کیا؟ اس واقعے کا وہی پیغام جو آج کل اکثر جگہ میرے درس کا عنوان کہ حدیث کے پورے مفہوم کو سمجھنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، ہمیں مجتہد، ہمیں مرجع کی ضرورت ہی اس لیے پیش آتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کا ترجمہ ہو جائے تو ہم خود بھی اجتہاد کر سکتے۔ ارے جو صحابی جن سے ڈائریکٹ پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی، جو آمنے سامنے رسول سے حدیث سن رہے، جن کو تو وہ پرابلم بھی نہیں جو ہمیں اور آپ کو، ہمیں اور آپ تک جب روایت پہنچتی ہے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ معتبر روایت ہے یا کمزور روایت ہے۔ ارے وہ تو خود پیغمبر سے سن رہے، پھر بھی حدیث صحیح ہونے کے بعد صحیح مطلب نہیں سمجھ پائے اور اتنا غلط مطلب حدیث سے نکالا کہ رسول اور امام کے دشمن کے خلاف بھی میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ تو دیکھیے حدیثیں سمجھنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا۔ شیطان ہماری اور آپ کی اسی گمراہی سے فائدہ اٹھاتا اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجتہد کیا کام کرتا، مرجع کیا کام کرتا۔ یہی وجہ کہ اتنا عظیم مرجع، اس صدی کا اہم ترین مرجع اس دنیا سے رخصت ہوا، غیر وہ اس کا احساس کر گئے کہ کتنا عظیم مرجع، اور ہم اور آپ جو ہمارا مرجع، جو ہمارا رہبر، جو ہمارے لیے غیبت امام کا نائب تھا، ہم نے اور آپ نے اتنی بھی توجہ نہ دی جتنے اپنے گھر یا اپنے دوستوں یا اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی انتقال ہو جائے تو اس پر ہم توجہ دے دیا کرتے ہیں۔ یہ وجہ یہی، ہمیں اب تک احساس نہیں کہ یہ مرجع اور مجتہد کیا کام کرتے۔ خصوصیت کے ساتھ جب سے بعض دینی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہونے لگا، اب تو ہر شخص اپنے آپ کو فقیہ شہر اور مجتہد عصر سمجھنے لگا کہ جی میں نے 2 کتابوں کا ترجمہ پڑھ لیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ اب اگر کسی کا ہوائی جہاز بھی ایران کے اوپر سے گزر جاتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شریعت پہ فائنل اتھارٹی بن گیا، جو فتویٰ میں دے دوں آیت اللہ کوئی کبھی میں رد کر سکتا ہوں، امام خمینی کے خلاف بھی میں زبان کھول سکتا ہوں۔ وجہ یہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ
خالی عربی پڑھ لینے کا نام نہیں ہے قرآن کو سمجھنا. ایک عجیب فکر نکلی کہ اگر ہم نے عربی سیکھ لی تو پھر تو ہمیں کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں. چنانچہ جس سے دیکھی جنون ہو رہا ہے عربی سیکھنے کا. بھائی عربی سیکھ کے آپ کیا کریں گے؟ کہ عربی سیکھ کے تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی سے مسئلہ پوچھنے، پھر تو ہم خود دین کو سمجھ لیں گے. اور آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے، اب کلی اعتبار سے تو بات نہیں ہو سکتی، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. عربوں سے عرب اور نان عرب، عرب اور غیر عرب آپ کو زیادہ دیندار ملیں گے، عرب آپ کو زیادہ گمراہ ملیں گے. جبکہ ان کی اپنی زبان میں قرآن، جبکہ ان کی اپنی زبان میں حدیثیں، اور وہ اسی لیے زیادہ گمراہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سمجھ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت کسی مجتہد کی، ہمیں کیا ضرورت کسی مرجع کی، ہمیں کیا ضرورت کسی فقیہ. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام؟ چنانچہ عرب کہتے شراب پیتے جاتے. ہمارے یہاں 1% 2% آدمی آپ کو ملیں گے جو شراب پی کر یہ کہیں کہ شراب حلال. زیادہ تر کہتے ہیں کہ بس وہ پرانا مسئلہ ہوگا، یہ حکم ہوگا، یہ بس اب عادت ہو گئی ہے یہ شراب پینا. عرب دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ شراب حلال ہے اس لیے ہم پی رہے ہیں. عربوں کے اندر عورتوں میں جو بے حجابی اور بے پردگی آپ کو نظر آئے گی اپنے یہاں نہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں ہم خود قرآن سمجھ، نہ ہمیں مجتہد چاہیے نہ ہمیں مرجع چاہیے. تو عربی سیکھ لینے سے دین نہیں آ جاتا، ترجمہ قرآن اور حدیث سے دین نہیں آ جاتا. خالی حدیث کا ترجمہ نہیں، حدیث کے اس مفہوم کو سمجھنا اتنی اہم بات کہ میں نے شاید 2 ہفتے پہلے بھی 10-12 دن پہلے اسی ممبر آیت اللہ کوئی کے چیلم کی مجلس میں عرض کیا کہ آیت اللہ کوئی جیسا مرجع کہہ رہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا خدا سے یہ دعا مانگی ہے کہ خدا مجھے نور اجتہاد عطا کرے. وہ نور اجتہاد کیا؟ حدیثیں سمجھ لینا آسان، حدیثوں کا ترجمہ آسان، مگر حدیثوں کے مفہوم تک پہنچ جانا. ورنہ اسامہ جیسی غلطی ہو جائے گی کہ علی کا بھی دشمن کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ مرجع، یہ مجتہد کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا. راویوں کی بحث اپنی جگہ، وہ تو میں عرض کر چکا تھا 10 دن پہلے. راویوں کے مسئلے کو نکال بھی دیں، حدیث آپ کے سامنے اور پھر بھی حدیث کو سمجھنا، یہ خود ایک مہارت، یہ خود ایک لطف الہی، یہ خود پروردگار ہی کی طرف سے عطا کیا ہوا ہنر ہے جو پڑھنے لکھنے ترجمہ کرنے سے نہیں آیا کرتی. ہمارا جو مرجع اس دنیا سے گیا وہ عظیم ترین مرجع، اسی لیے کہا گیا کہ اس صدی ایسا فقیہ، یعنی فقیہ کا مطلب حدیثوں کو سمجھ کر فتویٰ دینے والا، ایسا فقیہ کوئی نہیں گزرا. شاید یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ اس صدی کے جتنے مجتہدین گزرے ان میں سب سے کلیئر فتوے آیت اللہ کوئی کے ہوتے. باقی مراجع آپ دیکھ لیں اکثر جگہوں پہ ان کو احتیاط لگانا پڑتی. احتیاط کا مطلب یہ کہ مجتہد یہ اعلان کرے کہ مسئلہ مجھ پر واضح نہیں ہو رہا. اس صدی فقاہت کے اعتبار سے، علم فقہ کے اعتبار سے، حدیثوں کو سمجھنے کے اعتبار سے، فتویٰ دینے کے اعتبار سے میں بہت سوچ سمجھ سے کہہ رہا ہوں. ساری فہرست میرے سامنے ہے کہ اس صدی میں کون سے مراجع گزرے. مجھے یہ بھی معلوم کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کی لا علمی کا نتیجہ یہ کہ ان کو جوانی کے زمانے میں جو مرجع پسند آ جاتا اب مرتے دم تک چاہتے تھے کہ اسی کی تقلید کریں. چنانچہ ہر مجتہد کے مرنے کے بعد اس کے مقلد تقلید چھوڑ دیتے. آغا ابو الحسن اصفہانی ایک ایسی مشہور شخصیت بن گئی، ان کے بعد لوگوں نے تقلید چھوڑ دی کہ ایسا کوئی مرجع نہیں ہو. ایک گروہ وہ تھا کہ جس کی جوانی آغا بروجردی کے دور میں گزری، انہوں نے آغا بروجردی کے بعد تقلید چھوڑ دی. ایک گروہ ایسا تھا جس کو جوانی آغا محسن حکیم کے زمانے میں ملی، انہوں نے ان کے بعد تقلید چھوڑ دی. تو یہ ہر دور میں یہ مسئلہ رہا کہ اپنی جوانی کا مرجع لوگوں کو بہت پسند آتا. مگر میں اس صدی کے سارے مراجع کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں سب کی کتابیں اٹھائیے. اجتہاد کا نور، اجتہاد کا ہنر، اجتہاد کا فن، حدیث کو سمجھنا اور ملانا آیت اللہ کوئی جس مرتبے پر تھے. ان سے پہلے جن مراجع کا میں نے نام لیا یہ سب انتہائی قابل احترام، مگر علم فقاہت کے اندر اس مرتبے اور اس درجے پہ نہیں. اور کہا یہ کہ آج کل کے وہ بچے جو 8-10 صفحے کی دنیات کی پہلی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم خود ایک اتھارٹی ہو چکے ہیں، اور اب نہ صرف یہ کہ ہم بغیر کسی مرجع کی زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. آؤ عربی ہم کو آتی ہے، ترجمہ ہم بتا دیں گے، کام خلاص ہو گیا، یہ کام تمام ہو گیا. خیر میرا موضوع کچھ اور تھا. ضمناً ایک حدیث رسول کی وجہ سے یہ بات آ گئی تو میں نے واضح کر دیا. اور بس جس موضوع پر میں نے بحث کی
اسی موضوع کے حوالے سے آج کی بات کو مکمل کروں، اسی موضوع کے حوالے سے آخری میرے جملے، اور وہ یہ کہ جو ابھی ابھی میں نے کہا یہ بھی ایک غلطی ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے اور پھر ہو رہی، اور وہ یہ کہ آغا اصفہانی کے بعد کچھ لوگ ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ کہا کہ ان کے بعد تقلید نہیں کرنا، یہ 1945 کا واقعہ، اور آغا بروجردی کے بعد کچھ لوگ اتنا ان سے متاثر کہ کہا کسی اور کی تقلید نہیں کرنا، یہ 1962 کا واقعہ، اور آغا حکیم کے بعد کچھ لوگ اتنے ان سے متاثر کہ کہا کسی کی تقلید نہیں کرنا، یہ 1970 کا واقعہ، اور امام خمینی کے انتقال کے بعد کچھ لوگ اتنے متاثر کسی کی تقلید نہیں کرنا، یہ 1989 کا واقعہ، اور آج پھر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ کوئی کی عظمت کو جنہوں نے نہیں سمجھا وہ تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر چکے، یعنی نہ سمجھا کا مطلب ان لوگوں کی طرف اشارہ جو ساری زندگی تہمتیں لگاتے ہیں، لیکن جنہوں نے عظمت کو سمجھ لیا ان میں سے بھی کچھ لوگ یہ غلطی کرنے جا رہے کہ جس سے ان کی آخرت پھر تباہ ہو سکتی، جب آیت اللہ کوئی اتنا جب عظیم مرجع تو ان کے بعد ہمیں کسی کی تقلید نہیں کرنا۔ اس مجمع میں بھی کتنے چہرے نظر آ رہے کہ جن سے پوچھا جائے کہ آج کل آپ کا کیا عمل تجیم آغا خوئی کی تقلید میں باقی، نئے مسئلہ پیش آئے گا تو کسی کو ڈھونڈیں، ارے آپ آغا خوئی کی تقلید پر باقی، یہ باقی بھی آپ کس طرح سے، کس نے آپ کو اجازت دی، کس سے آپ نے یہ مسئلہ پوچھا؟ کہ وہ تو سب لوگ کہتے ہیں یہ نہیں چلتا۔ اگر آپ مجتہد کی تقلید پر بھی باقی رہنا چاہیں اور باقی رہنا چاہیں تو زندہ مرجع سے ضرور پوچھنا پڑے، چاہے مرنے والا مجتہد عظمت کی کتنی ہی بڑی منزل پہ کیوں نہ ہو، لیکن جو حکم شریعت ہے، جو اصول دین ہے، جو عقائد اسلامی، وہ شخصیات کے حوالے سے نہیں بنتے۔ شریعت حلال محمد ہو یا حرام محمد قیامت تک ناقابل تبدیلی، یہ غلطی امام خمینی کے انتقال کے بعد بھی ہم نے دیکھی۔ پوچھا آپ کس کی تقلید میں؟ کہا امام خمینی کی تقلید میں باقی۔ ٹھیک ہے باقی رہ سکتے لیکن پہلے آپ کو زندہ سے پوچھنا پڑے، اور ٹھیک ہے زندہ آپ کو اجازت بھی دے رہے مگر پھر بھی آپ کو پہلے زندہ کی تقلید میں جانا، اور یہی غلطی آغا خوئی کے بعد ہو رہی۔ موقع ملا تو آئندہ منگل جب صحیح معنوں میں ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ مسائل بھی آئیں گے، آج تو صرف سرسری بات ہوگی تو اس مسئلے کو مزید واضح کروں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کتنا ہی بڑا غم اور صدمہ کیوں نازل نہ ہو جائے، یہ حق اور اختیار نہیں کہ ہم اتنے زیادہ اس وقت شریعت سے بے خبر ہو جائیں کسی کی محبت اور عقیدت کے اندر۔ آغا خوئی اتنا عظیم مرجع، ایسا عظیم فقیر میں نے مانا کہ نہیں گزرا اس صدی میں اور گزشتہ 30 سال میں علم فقہ کے اعتبار سے ان کی مثال نہیں، لیکن پھر یہ عقیدت اور محبت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں انہیں کی تقلید کرنا۔ آغا خوئی اپنی تمام تر عظمت کے باوجود غیر معصوم کچھ بھی ہو جائے، بہرحال وہ امام معصوم کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جب امام معصوم کے موقع پر ہم کو یہ پیغام دیا گیا کہ خبردار امام معصوم میں بھی ایسا نہ ہو کہ معصوم کی شہادت تمہارے ذہن کو اتنا تبدیل کر دے کہ تم اپنی شرعی ذمہ داری بھول جاؤ۔ وہاں پیغام دیا گیا کہ معصوم کے بعد بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ تو غیر معصوم، اصل کے بعد اجازت نہیں ہے، یہ تو پھر بھی ان کے نائب، اس آقا کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ تو پھر بھی ان کے غلام۔ اور میدان کربلا جیسا واقعہ اور شہادتیں چھوڑیں، کربلا کی شہادت تو ایسی چیز ہے کہ عقل انسانی کام نہیں کر سکتی، وہاں تو آدمی کو شریعت تھوڑی سہولت دے دیتی کہ حسین کا غم تم منا رہے۔ ہمارا آپ کا تجربہ کہ عاشور کے دن کبھی غم و علم کی ایک کیفیت ہوتی کہ آدمی کے ہوش و حواس کام نہیں کرتے ہیں، وہ کچھ دیر کے لیے دنیا سے غافل ہو جاتا۔ تو کربلا کا میدان جہاں خود یہ واقعہ پیش آ رہا، وہاں تو شریعت کچھ نرمی دے دے کہ اتنی عظیم مصیبت نازل ہوئی، چلو یہ کل طے کر لینا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جی نہیں، مصیبت اپنی جگہ، لیکن جس اسلام کے لیے حسین نے شہادت دی اسی اسلام کا تقاضا کہ اسی لمحے یہ سمجھو کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا۔ زینب کبریٰ کا وہ سوال کہ بیٹا سجاد تم میرے زمانے کے امام ہو، یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں، یہ ایک فقہی سوال نہیں، یہ ایک بے خبری والا سوال نہیں ہے۔ دیکھیے عام طور پہ سوال کیا جاتا جسے نہیں معلوم وہ علم لینے کے لیے سوال کرتا۔ زینب کے سوال کا یہ مقصد نہ ہو سکتا ہے نہ تھا، بلکہ یہ صرف اس لیے تھا کہ سننے والوں کو یاد دلایا جائے کہ حسین کی شہادت کے بعد اب پہچانو تمہارا امام زمانہ کون۔
سجاد بیٹا تم میرے زمانے کے امام ہو، بتاؤ ہماری ذمہ داری کیا؟ وہ جملہ نہیں سننا تھا علیکن بالسحرہ، یہ سوال جواب کے لیے نہیں کیا گیا تھا، یہ سوال دوسروں کو یاد دلانے کے لیے کیا گیا۔ حسین جیسے امام کی شہادت، اس کے بعد بھی کہا گیا فوراً یہ پہچانو کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا۔ تو مرجع کے انتقال کے بعد عظیم ترین مرجعوں بڑی مصیبتوں سے دنیا سے، بڑی مصیبتوں کے درمیان مبتلا رہ کے دنیا سے گیا، مگر اپنی شرعی ذمہ داری پہچاننا۔ اور زینب کبریٰ نے بھی جب سوال کیا تو کیسے موقع پہ یہ سوال کیا۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ مصیبتیں ایسی کہ انتہائی طاقتور اعصاب رکھنے والا انسان بھی اس وقت اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مر رہا ہو، یہ وہ منزل آتی ہے، یہ وہ منزل ہوتی کہ کیسا ہی طاقتور اعصاب والا نوجوان ہو، کیسا ہی طاقتور اعصاب والا شخص ہو، جوان بیٹے کی موت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اکثر میں مثال دیتا کہ بہت سی آپ کا دوست ہے، کوئی ڈاکٹر، آپ کو زکام ہو گیا، آپ اس کے پاس اس وقت مسئلہ پوچھنے گئے کہ ڈاکٹر صاحب زکام کی دوا بتائیے، جب اس کا جوان بیٹا ایریا اڑگڑ رہا، اس کا وقت آخر آ گیا، ارے وہ کتنا ہی اپنے آپ پہ قابو پا، لیکن پلٹ کے یہی کہے گا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ دیکھتے نہیں میرا جوان مارا جا رہا، میرا دماغ کام نہیں کرتا، کسی اور وقت آ جانا۔ اور دوسری مصیبت آگ۔ آگ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ کسی کو اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا۔ آپ کا کوئی دوست وکیل ہے، آپ کو جانا ہے قانونی مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ وکیل صاحب یہ بتائیے کہ فلاں مسئلہ ہے، قانون کیا کہتا؟ ارے اگر وہ اپنے آپ، اگر وہ چپ بھی رہے تو دنیا آپ کو دیکھ کر کہے گی تم کیسے انسان، دیکھتے نہیں اس کے گھر میں آگ لگی، اس کے گھر کی عورتیں آگ میں جل رہی، اس کے بچے آگ میں پھنس چکے، اس کا سارا گھر نظر آتش ہو چکا، تم اس وقت قانون پوچھنے آ رہے۔ اور تیسری مصیبت ہوتی ہے زلزلہ، کسی علاقے میں زلزلہ آ جائے، ارے مائیں اپنی اولاد کو بھول جایا کرتی ہے، زلزلہ اتنی بڑی مصیبت ہے۔ لیکن ہمارا سلام ہو علی اور فاطمہ کی اس بیٹی زینب کبریٰ پر، جو ایک نہیں تینوں مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، ایک نہیں اس کے گھر کے 18 لاشیں کربلا کی جلتی دھرتی پر پڑے ہیں، ارے اس کے گھر کے سارے خیمے آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، ارے زمین کربلا پہ زلزلہ ہے، ارے آندھیاں چل رہی ہے، ارے سورج کو گہن لگ چکا ہے، مگر ہمارا سلام ہو علی اور فاطمہ کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کو، پہلے آ کر مسئلہ پوچھا، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری یاد دلائی، اور پھر جب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں علیکن بالسحرہ، جنگل میں نکل جائیے، تو زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے جنگل میں نکلی، مگر کس طرح سے نکلی؟ مدینے میں کسی نے پوچھا سجاد، سید سجاد آپ کا گھرانہ آخری خیمے سے کس طرح نکلا؟ سید سجاد کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کہا اے شخص اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے بکھر جائیں گے، محمد کی اولاد کربلا کے میدان میں اس طرح بکھر کے رہے گی۔ اجرکم اللہ، پروردگارہ تجھے واسطہ حسین والے حسین خصوصاً زینب کبریٰ کے ان مصائب کا ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ